everyone, this is me, Azba फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ अपने सवाल के साथ और अपना जवाब के साथ। बेसिकली ना, मैं आपसे ये बात अपनी हर वीडियो में कहती हूँ और इस वीडियो में भी इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी। शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी दुनिया में उतारा है जहाँ पर आपको किसी नेमत से महरूम नहीं रखा। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको आपके प्रॉपर हेल्थ दी है। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी ब्यूटी दी है। शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको आपकी फैमिली दी, आपके बहन भाई दिए, आपके फ्रेंड्स दिए, आपके सपोर्टर, ऐसे लोग दिए जो कि आपके बुरे वक्त में, आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके। शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको इतनी प्यारी लाइफ दी है। उस प्यारी सी लाइफ में आपको कुछ ख्वाब दिए पूरे करने के लिए। जिस तरीके से टीचर होता है ना, टीचर अपने आई वुड से जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं उनका टेस्ट लेने के लिए वो उनको कोई टास्क देता है करने के लिए, सेम ही तरीके से टीचर हर किसी नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट फेल हो जाए, लेकिन वो टेस्ट लेता है ताकि पता चल सके कि वो स्टूडेंट कितना काबिल है। सेम ही तरीके से अल्लाह भी हमारी ज़िंदगी में हमारा टेस्ट ले रहा होता है, कभी वो किसी सूरत में, कभी वो किसी सूरत में, कभी वो किसी सूरत में। और एक बात याद रखना, अल्लाह वो इंसान है जो हमें 70 माँओं से बढ़कर ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ कितना प्यार करती है हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसके प्यार का। और वो अल्लाह ताला जो 70 माँओं से डबल ट्रिपल गुना बढ़कर प्यार करता है, तो वो कैसे चाहेगा कि हम हार जाएं, हम फेल हो जाएं। वो हमारा टेस्ट सिर्फ इसलिए लेता है कि हमें अपने बारे में पता चल सके। अल्लाह को तो हमारे बारे में पता ही होता है ना ऑलरेडी। अल्लाह ताला हमारा टेस्ट इसलिए लेता है कि हमें पता चल सके। शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी सारी नेमतों के अंदर आज उसे पैदा किया। आपको एक बात बताऊँ ना, अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाता है कि मेरी इतनी नेमतें हैं ना, अगर तुम उसको गिनना चाहो ना तुम गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हैं ना, हर एक छोटी चीज़ की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, अगर हम गिनना भी चाहें ना हम गिन नहीं सकते। तो शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतें दी, ना कि उन नेमतों के अंदर आई वुड से आप उन नेमतों का दिखावा करो, आप उनके ऊपर आई वुड से गुरूर करो और दूसरों को अपने आप से कमतर समझने लग जाओ, दूसरों को अपने आप से गिरा हुआ समझने लग जाओ, अपने आप से नीचे समझने लग जाओ। अल्लाह ताला की ना दी गई ढील को, ज़रा सी अल्लाह ताला की दी गई ढील को ना अपनी चालाकी मत समझो। जब अल्लाह ताला अपनी ढील खींचता है ना तो फिर इंसान की वो जो चालाकी होती है ना वो 2 मिनट में गायब हो जाती है। तो अल्लाह ताला की दी गई ढील को अपनी चालाकी समझने की गलती हरगिज़ मत कीजिएगा। आपको बात बताऊँ ना, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना उनका शुक्र अदा करो, ना कि उनको क्रिटिसाइज़ करो। क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, ये हमारी लाइफ की डार्क रियलिटी है कि हम लोग अपने आप को लोगों के नज़रिए से देख रहे होते हैं। अब अक्सर होता क्या है ना, अगर किसी ने कह दिया तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे मुंह ऐसा है, उससे पहले हमें सब अपने आप के अंदर सब चीज़ें बिल्कुल A to Z एक्यूरेट लग रही होती हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने कहा कि तुम्हारी नाक ऐसी है, मुँह ऐसा है, दाँत ऐसे हैं, हाथ ऐसे हैं, बॉडी ऐसी है, तब से हम लोग अपने आप को जो से ब्यूटी थी उसको अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप भूल जाते हो, याद रखना, जब आप अपने अंदर नुक्स निकालते हो ना, जब आप ये कहते हो कि मेरी नाक ऐसी है, मेरी आँखें ऐसी है, मेरे बाल ऐसे, मेरा ये ऐसे, मेरा वो ऐसे, तब आप अपने अंदर नई नुक्स निकाल रहे होते। आप अल्लाह ताला की बनाई गई मखलूक के अंदर, अल्लाह ताला की गई तख्लीक के अंदर नुक्ता चीनी कर रहे होते हैं। एक ऐसा शख्स जो हमें दुनिया की हर नेमतों से नवाजता है, जो कोई जब हमारे साथ नहीं होता फिर वो हमारे साथ रहता है। एक ऐसा शख्स जो हमें खाने के लिए देता है, पीने के लिए देता है। हम लोग और उसकी बनाई गई चीज़ों के अंदर नुक्ता चीनी करें, क्या ये हमें ज़ेब देती है चीज़? जब आप आई वुड से कब कहते हो ना कि इसकी नाक ऐसी है या मेरी नाक ऐसी है, तो आप उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करो, तो आप उनके अंदर नुक्ता चीनी नहीं करो, तो आप अल्लाह ताला की बनाई गई तख्लीक के अंदर कर रहे होते हैं। वो उन खुद नाउज़ बिल्ला वो खुद से तो नहीं बने ना, जो आप खुद से तो नहीं बने ना, अल्लाह ताला ने आपको बनाया है ना। फिर भी आप अल्लाह ताला की नेमतों के अंदर नुक्ता चीनी करें। आप कोई अगर आपके काम में आप
کوئی اگر آپ نے کوئی کام کیا فل اچھا کام کیا آپ نے، لیکن اگر کوئی پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کے اتنے اچھے کام کے باوجود بھی، آپ کی اتنی اچھی پرفیکشن کے بعد بھی کوئی آپ کے کام کے اندر نکتہ چینی نکالے کرے، کوئی آپ کے کام کو کہے یہ ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے تھا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سیم اسی طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی یہ جو ہماری بیوٹی ہے، ہماری شکل ہے، اس کے اندر نکتہ چینی کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی بیوٹی کو، کہ میری ناک ایسی ہے، میری یہ ایسے، میرا وہ ایسے، تو ایک بات یاد رکھنا، یہ ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، یہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی گئی اور بنائی گئی مخلوق کے اندر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مذاقنے والے کی بیوٹی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اکثر، اسپیشلی ناؤ وڈیز۔ آج کل ہوتا کیا ہے نا کہ ہم لوگ لوگوں کو وہ کس طریقے سے دکھتے ہیں اس کی بنا پر جج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن what do you think what the real definition of beauty is؟ کہ خوبصورتی کی ریئل ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ گورا رنگ ہونا یہ خوبصورتی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ بڑی آنکھیں ہونا یہ خوبصورتی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ خوبصورتی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ اب بیسکلی نا، گورا رنگ ہونا یہ خوبصورتی کی ڈیفینیشن نہیں ہوتی ہے، بڑی آنکھیں ہونا یہ خوبصورتی کی ڈیفینیشن نہیں ہوتی، لمبا قد ہونا یہ خوبصورتی کی ڈیفینیشن نہیں ہوتی۔ خوبصورتی کی ریئل ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اندر سے اپنے آپ کے اوپر ناز کرے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس پہ ناز کرے، وہ ریئل خوبصورتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی تخلیق کے اندر پلاسٹکس ایڈ کروا رہے ہوتے ہیں، پلاسٹک سرجریز کروا رہے ہوتے ہیں۔ بیوٹی کی ڈیفینیشن اگر یہی ہوتی گورا رنگ ہونا، تو اللہ تعالیٰ پھر سب کو ہی گورا بناتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے ایکولی پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اپنے ہر ایک بندے کو۔ اگر گورا ہونے کی اگر بیوٹی کی ڈیفینیشن ہوتی بڑی آنکھیں ہونا، تو سب کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں نا پھر اس دنیا میں، کسی کی آنکھیں چھوٹی یا من سائز ہے، کسی بھی سائز کی نہیں ہوتی۔ اگر اس طریقے کا کوئی سین ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سب کو ایک جیسے ہی بناتا نا، اگر بڑی آنکھیں دیتا، گورا رنگ دیتا، لمبا قد دیتا، اگر یہی خوبصورتی کی ڈیفینیشن تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے ایکولی پیار کرتا ہے، جس طریقے سے ماں اپنے سب بچوں سے ایکولی پیار کرتے ہیں، چاہے اس کا ایک بچہ ہو یا 5 بچے ہوں یا 20 بچے ہوں، جتنے بھی بچے ہوں، سب سے ایکولی پیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے سب بندوں سے ایکولی پیار کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز اس کو بہترین بنا کر دینی ہے۔ تو آپ بھی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ نہ کیا کریں، ہم لوگ مذاق میں بھی کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود واضح طور پر صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ نا ہم نے انسان کو اس کی سے بالکل اچھی فارم میں بنایا، بالکل اچھی فارم میں اس کو اس دنیا میں بھیجا، بالکل اچھی فارم میں اس کو پیدا کیا۔ تو پھر ہم کون ہوتے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایک انسان اپنی اچھی فارم میں ہم لوگوں نے اس کو بنایا، ہم نے اس کو بنایا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی مخلوق کے اندر نکتہ چینیاں کریں؟ کون ہوتے ہم؟ کوئی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مذاق میں تو چلو، مذاق میں بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ تو ایسے ایسے کام کر ہوتے ہیں، سامنے والے کی بیوٹی کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے اس نے اپنے آپ کو خود تو نہیں بنایا نا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا نا اس کو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی گئی تخلیق کے اندر نکتہ چینی کر رہے ہیں، آپ ان کے اندر نہیں کر رہے، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو ڈونٹ ڈو دیٹ، اس کو نہیں کرتے، ایسے چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہ ان چیزوں کو کرنا چاہیے، نہ ان چیزوں کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ اور آپ ایک ایسی ڈیفینیشن کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، آپ ایک ایسی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، بھاگ تو رہے ہیں آپ، فل جان لگا کے بھاگ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی منزل کچھ ہوگی بھی یا نہیں، یا منزل ہوگی نہیں۔ ایک ایسی دوڑ، ایک ایسی جھوٹی ڈیفینیشن جو کہ لوگوں کے ذریعے سے بنا دی گئی ہے، اور آپ اس کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو جج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق کو جج کر رہے ہیں، تخلیق کی، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کو جج کر رہے ہیں صرف ایک ڈیفینیشن سے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو کہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، آپ اس کے اوپر
اس کی بنا پر، اس کی بیسڈ پر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں بدصورت ہوں، میں خوبصورت، لائک یہ ایک اچھی چیز ہے. کیا آپ اللہ تعالیٰ کی چیزوں پہ ڈاؤٹ کریں؟ اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس چیز کو اس حد تک نارملائز کر دیا گیا ہے. آئی کانٹ ایکسپلین مائی ورڈس. کسی کی سے لکس کے اوپر جوک کرنا، اس کو اتنا زیادہ نارملائز کر دیا گیا ہے ہماری سوسائٹی میں. لائک اس چیز کو ختم کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، اور اس چیز کو ختم ہونا بھی چاہیے. کیا ہم کسی کی لکس کے اوپر جوک کر رہے ہیں، کسی کی لکس کی بنا پر ان کو جج کر رہے ہیں؟ اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، کہ جو آپ کی یہ جو باہر کی بیوٹی ہے نا، یہ میٹر نہیں کرتی ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. یا تو ایک ختم ہو جائے گی ایک نہ ایک دن. جو آپ کی بیوٹی ہے نا باہر کی، جس کو آپ لوگ بیوٹی کہتے ہیں، بیوٹی یہ نہیں ہے گورا رنگ ہونا، بڑی آنکھیں ہونا. یہ بیوٹی نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بیوٹی نہیں ہے. اصل بیوٹی وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کی سیرت میں. اچھا سب چیزیں چھوڑیں، صرف مجھے آپ ایک ایسی دلیل دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا ہو کہ گورا رنگ ہونا، بڑی آنکھیں ہونا، اچھی ہائٹ ہونا، جو بھی اسٹینڈرڈ بیوٹی کے لوگوں کے ذریعے سے سیٹ کیے گئے ہیں، کہیں پر بھی ایک ایسی دلیل دکھا دیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا. اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو وہ خود ہی یہ نہیں کہتا کہ ساری چیزیں گورا رنگ اور یہ ساری چیزیں بیوٹی ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اس چیز کو بیوٹی کا ٹائٹل دینے والے، اس چیز کو بیوٹی کا قرار دینے والے؟ ہو آر وی؟ کون ہے ہم؟ وی آر نتھنگ. ہم کوئی نہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو ٹائٹل دے سکیں. اللہ کی نظر میں وہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا ہے، میرے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو انسان پرہیزگار ہو. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ گورا رنگ ہونا، آنکھیں ہونا، اچھی ہائٹ ہونا یہ بیوٹی ہے. آپ ان لوگوں کی باتوں کے اوپر یقین کریں، وہ فیک سیناریوز جو فیک ڈیفینیشن بنائی کہ آپ اس کے اوپر یقین کر رہے ہیں، ان لوگوں کی جن کو اپنے کل کا ہی نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا نہیں ہوگا، اور آپ ایسے لوگوں کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہو. جو آپ کی بیوٹی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کے فیس سے ڈیفائن نہیں ہوتی، آپ کی لک سے ڈیفائن نہیں ہوتی. وہ آپ کی بیوٹی جو ہے وہ آپ کے دل سے ڈیفائن ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، نہ کہ آپ کی بیوٹی دیکھتا ہے. ہر کوئی اپنے آپ میں بیوٹیفل ہے. ہر ایک بندہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بیوٹیفل نہ ہو. ہر ایک بندہ بیوٹیفل ہے. ہر ایک بندے کے پاس ایک ایسے فیچرز ہیں جو کہ اس کو اسٹینڈ آؤٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں. ایسی لکس ہیں جو کہ ان کو اسٹینڈ آؤٹ کرنے میں مدد کرتی. ایوری ون از بیوٹیفل. ہر کوئی بیوٹیفل ہے. ہم کوئی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر سے نکتہ چینی کریں. جب آپ کے اندر تمیز ہی نہ ہونا کہ دوسروں کے ساتھ کیسا انٹریکٹ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کی بیوٹی کو کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بیوٹی نہیں ہے. اب لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں گورا رنگ ہونا اور ساری چیزوں نے بیوٹی ہے، تو آپ نے بھی مان لیا. اٹ از ناٹ گولڈ بیوٹی. بیوٹی ہرگز نہیں ہے. بیوٹی یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ ہونا ہے، آپ کے دل میں لوگوں کے لیے درد ہو، ایموشنز ہو، نہ کہ آپ صرف دکھاوا کر رہے ہیں. دس از کولڈ اے ریئل بیوٹی. یہ ریئل بیوٹی کہلاتی ہے. تو اپنے آپ کو نا صرف ایک فیک سی ڈیفینیشن کی بنا پر اپنی فیس کو جج نہ کریں، اپنے آپ کو، اپنی لکس کو جج نہ کریں. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آپ چینل کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.